لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا تو اللہ تعالیٰ نے چند جانوروں کا قرآن میں خاص طور پر ذکر کیا، جن میں اللہ نے گھوڑے کا ذکر کیا، والخیل والبغال والحمیر، فرمایا خچر پیدا کی اللہ نے، گدھا پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور گھوڑے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور اونٹ۔ ان چار جانوروں کا قرآن خاص طور پہ تذکرہ کرتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ آیت اتنی مزہ آتا ہے نا اس کو پڑھنے میں۔ قرآن خود اللہ اپنی نعمتیں بیان کر کے خود اپنی تعریفیں کرتا ہے۔ کہا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ تم بڑے بڑے بوجھوں کو ان جانوروں پہ اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہو، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو شدید ٹینشن اور مشقت اٹھائے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، واقعی تمہارا پروردگار بہت رؤوف اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے خالق نہیں کہا، رب کہا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، اس کو تمہاری ضرورتوں کا علم ہے۔ اس کا مطلب اللہ کو انسان کے بارے میں پتا تھا کہ بھئی اس کو ٹریولنگ بھی کرنی ہے، کچھ جانور ایسے پیدا کرو جو لوڈ اٹھانے کے کام آئیں، کچھ تیز رفتار دوڑنے کے کام آئیں، کچھ جانور ایسے ہونے چاہیے جو صحراؤں میں کئی کئی مہینے بھوک اور پیاس کے بغیر گزارا کریں۔ تو ایسے جانور اللہ نے پیدا کر کے کہا کہ ان ربکم، یہ خود سے نہیں ہو رہا، جو تمہارا پروردگار ہے نا پالنے والا، اس میں دو صفات ہیں، وہ رحم بھی کرتا ہے انسانوں پر، اور انسانوں پر رؤوف کا معنی بھی یہی ہے، بہت زیادہ انسانوں پر مہربان ہے وہ۔ کتنی بڑی دلیل تھی، آپ نے اسی دلیل کو کہہ دیا یہ اتفاق سے ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا اونٹ بن گیا آٹومیٹیکلی، خود بخود کوئی جرثومہ جا کے اونٹ کی شکل میں، اتنی لمبی گردن اس کی، او بھائی پوری ایڈجسٹمنٹ ایک ایک چیز کے ریگستان کے حساب سے ڈیزائن ہوئی ہے اس کی۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ لمبی گردن، قرآن کہہ رہا ہے نا اونٹ، اتنی اونچی گردن کہ صحراؤں میں اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں بعض جو سردی گرمی کو برداشت کر لیتے ہیں، اونٹ کی گردن وہاں تک بولو پہنچ جاتی۔ دوسری بات، صحرا میں پانی نہیں ہوتا، مالک کے بھی مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اونٹ پانی کی خوشبو بہت دور سے سونگھ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا ہے؟ پانی ہے۔ یار یہ بھی ریگستان کے حساب سے ہے اس کے اندر۔ تیسری چیز، پانی جب آپ کو ریگستان میں اگر مل بھی جائے تو پہلے زمانے میں اسٹور کرنے کے طریقے اتنے زیادہ نہیں تھے، اونٹ اتنا پانی پیتا ہے ایک ہی ٹائم پہ کہ وہ نہ صرف ابھی کے لیے اور بعد کے لیے اپنی ٹینکی میں اسٹور بھی کر لیتا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے اونٹ کو جب آپ ذبح کرتے ہیں نا، اندر پورا پانی کا ٹینکر نکلتا ہے اس میں، صحیح ہے نا، فائبر کی ٹینکیاں نہیں ہوتی، اس طرح کی پوری ٹینکی نکلتی ہے پانی کی، وہ اسٹور کر لیتا ہے۔ چوتھی بات، ریگستانوں میں خوراک نہیں ہوتی، چلو اونچا درخت مل گیا، اونٹ خوراک بھی اسٹور کر لیتا ہے۔ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ کھائے گا کھائے گا کھائے گا کھائے گا، جتنا ضرورت ہے باڈی کو لگائے گا، باقی کیا کرے گا؟ اسٹور کرے گا۔ پانچویں بات، اونٹ کے پاؤں ریت میں دھستے نہیں ہیں، ایسے پلین پاؤں ہوتے ہیں، ریت میں دھستے نہیں ہیں۔ چھٹی بات، ریت میں ہوائیں چلتی ہیں، آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اونٹ ایسا جانور ہے جس کی آنکھوں میں ریت پھنستی نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں، آنکھیں ایسے خوبصورت انداز سے ڈیزائن کی گئی ہیں نا، اس میں ریت نہیں پھنستی۔ اور پتہ نہیں اونٹ پہ تو پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو یار، انسان کہتا ہے بھائی یہ شہد کی مکھی آٹومیٹیکلی یار خود بن گئی، پوری ملکہ مکھی ہے اس کے اندر، مزدور مکھیاں ہیں، ایک مکھی بن جاتی ہے نا، اتفاق سے بننا تھا اس نے بھائی، ایک مکھی پورا دیمک کا پورا ایک سسٹم ہے، دیمک جو اپنا گھر بناتی ہے نا، اس میں وینٹیلیشن کا پورا انتظام ہوتا ہے، ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کا پورا انتظام ہوتا ہے، ہر چیز دوسری سے جڑی ہوئی ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ عقل کھوپڑی ہی استعمال کی جائے گی، تو کھوپڑی کہتی ہے کہ بھائی یہ اس کائنات میں خود بخود کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ جو بے وقوفانہ سوال کرتے ہیں خدا کو کس نے بنایا؟ بھائی اگر آپ کہتے ہو نا کہ خدا خود سے نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کائنات خود سے ہے۔ تو کائنات کو تو ہم جانتے ہیں، وہ کائنات نہیں آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو، کائنات کو تو ہم جانتے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو سکتی۔ خدا کو تھوڑی ہم جانتے ہیں، تو ہمارے مینٹل لیول سے اوپر ہے، وہ اوپر کی ذات ہے، اس کو تھوڑی ہم جانتے ہیں۔
پوری حقیقت اس کی نہیں جانتے, ہم بس اس کو اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے اپنے بارے میں ہمیں خود بتایا ہے, اتنا جانتے ہیں ہم اس کو, اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے, اور اس سے زیادہ ہمیں جاننے پر پابندی بھی ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے, تو اپنی اوقات سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. جتنا بتا دیا اس کی صفات, وہ غفار ہے, وہ ستار ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, عزیز ذو انتقام ہے, گناہوں پہ اس کو غصہ آتا ہے, نیکیوں پہ وہ بندوں سے محبت کرتا ہے. یہ چیزیں ہمارے کام کی تھی, اللہ نے ہمیں بتا دی, اور اس میں بھی بتا دیا ان چیزوں کی بھی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ محبت کرتا ہے, کیا اس کا بھی کوئی دل ہے جس میں نرمی پیدا ہوتی ہے؟ ہمیں پابندی لگا دی, بھائی اللہ کو مخلوق کی صفات پر قیاس نہ کرو, جتنا بتایا ہے اتنا مانو, اس سے آگے مت جاؤ. اور اس میں یہ سب عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس سے آگے جانا جائز نہیں ہے. تو اسلام کو پہچاننے کے لیے بیس قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, بیس کیا ہے؟ بولو, عقل ہے. پھر عقل آگے بتاتی ہے کہ جس خدا نے بنایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہو سکتا, وہ مقصد صرف پیغمبر بتاتے ہیں. تو اگر یہ پیغمبر غلط تھے اور یہ قرآن غلط ہے تو وہ خدا بتاتا کیوں نہیں ہے, جبکہ اس نے ان کے حق کے ہونے کے دلائل کے انبار لگا دی ہیں. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا ابھی کیا کیا دلائل ہیں. تو میرے بھائی ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ قرآن سے نبی کو, نبی سے کس کو, قرآن سے. بیس عقل ہے. آپ بیسک ہی چیزوں میں بے عقلی کی باتیں شروع کر دیتے ہو تو آخر تک آپ کی عقل پھر کام نہیں کرتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل کا ایک دائرہ کار ہے, ایک حد تک آپ عقل سے کام لوگے, اس کے بعد دیکھو ایک آدمی کو جانچنے کے لیے کہ سچا ہے یا جھوٹا آپ عقل سے کام لیتے ہو, جب ثابت ہو جاتا ہے یہ بندہ سچ بولتا ہے تو پھر اس کی ہر بات پہ آپ اس سے دلیل نہیں مانگتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سچا ثابت ہو گیا تو یہ ثابت اسی لیے تو کیا ہے کہ اب جو یہ کہے گا ہم اس کو مانیں گے. عدالت میں یہ کہتے ہیں نا ہر چیز سائنس سے ثابت ہوتی ہے, یہ لوگ ہر چیز سائنس سے ثابت نہیں ہوتی. وسیم کا سبکتگین صحیح ہے, سبکتگین نے چوری کی, عدالت میں آپ سائنس سے ثابت کرو گے یا گواہوں سے؟ دو آدمی جو سچے ہوں ان کا سچا ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو جائے تو ان سے اس پر دلیل نہیں مانگی جاتی کہ اس نے چوری کی, ان کی گواہی کا اعتبار کیا جاتا ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بس دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے, تو یہ دلیل, اس دلیل کی بیس پہ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے, اس دلیل کی بیس پہ چوروں کو سزا دی جاتی ہے. تو یہ کوئی سائنس تھوڑی ہے. تو جب پیغمبر کی نبوت ثابت ہو گئی, سچا ہونا ثابت ہو گیا, تو پھر پیغمبر جو خبر دیتے ہیں اس کے لیے الگ سے آپ کو سائنسدانوں سے مشورہ لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی, وہ خبر صحیح ہوتی ہے. پھر مانا عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو مانو. پھر تو ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.